5, 4, 3, 2, 1. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہماری کتاب ہے قواعد زبان قرآن حصہ دوم۔ اس کا آج اللہ کے فضل و کرم سے آخری سبق آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، سبق نمبر 251، لیسن نمبر 251، اور آج ہم بات کریں گے حروف ہا کے بارے میں۔ ہا، اور سب سے پہلے ہائے ندبہ لیمنٹیشن کے لیے، تو میت کو غم اور افسوس کے ساتھ آواز دینے کو ندبہ کہتے ہیں۔ یعنی اس میں مندوب سے پہلے حروف ندا یا اور وا کا استعمال ہوتا ہے، اور ہائے ندبہ اس میں مندوب کے آخر میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ ہا ساکن ہوتی ہے اور اس پر وقف لازم ہے۔ دیکھیے، جب آپ کسی کو پکارتے ہیں مثال کے طور پر، تو اس کے 3 طریقے ہیں۔ جیسے فرض کیجئے آپ زید کو پکار رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں یا زیدو، یا زیدہ، یا زیدہ، 3 طریقے سے پکارتے ہیں، یا زیدو، یا زیدہ الف کے ساتھ، اور تیسری چیز ہوتی ہے یا زیدہ الف کے بعد ہا۔ یہ جو آخر میں ہا ہے، یعنی آپ کی آخر میں آہ نکل رہی ہے، دیکھیے، تو یہ ہا جو آہ کی ہا ہے، اس کو وائے ندبہ کہتے ہیں۔ تو جیسے فرض کیجئے زید مر گیا تو آپ کہتے ہیں وا زیدہ، وا زیدہ، آخر میں دیکھیے ہوا نکل رہی ہے، یا زیدہ، یہ جو ہا کی ہوا ہے یہ۔ یا اسی طرح آپ کہتے ہیں یا ابتا، ہے ابو جان، یا آپ کہتے ہیں کہ وا بنتا، یا بھی استعمال ہوتا ہے حرف ندا، اور وا بھی، تو آخر کے ہا پہ زور دیجیے آپ، وا بنتا، ہائے میری بیٹی۔ اور اسی طرح یا اماہ، یا اماہ، ہائے میری امی۔ تو یہ ہائے ندبہ کہلاتا ہے، جو غم اور افسوس کے موقع پر حرف ندا یا اور وا کے بعد سب سے آخر میں استعمال ہوتا ہے، اور یہاں وقف کرنا لازم ہے۔ اب آ جائیے ہا کی بات کرتے ہیں۔ ہا الف، تو ہا کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک تو اسم الفعل ہے، اور اسم الفعل کا ذکر وہاں سبق نمبر 171 میں ہو چکا ہے، 171 میں، وہاں ہم بتا چکے ہیں۔ ہا زیدن کا مطلب ہوتا ہے زید کو پکڑ لو، ہا کا مطلب ہوتا ہے خذ، ہا زیدن کا مطلب ہے زید کو پکڑ لو۔ اور ہا کی جمع ہا امو آتی ہے، ہا امقرؤ کتابیہ، لو آپ لو، یہ میرا نامہ اعمال ہے، یہ میری کتاب ہے، اس کو پکڑو، دیکھو، ہا امقرؤ کتابیہ۔ تو پہلا اسم الفعل ہے ہا، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ خذ، پکڑو۔ دوسری ہا ضمیر مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے، وہ آپ جانتے ہیں، جیسے کتابھا، اس کی کتاب، بیتھا، تو اس خاتون کا گھر، بیتھا، قلمھا، وغیرہ وغیرہ۔ اب آ جائیے ہا حرف تنبیہ کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، اور تنبیہ کی حیثیت سے اس کے مختلف استعمالات ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اس میں اشارہ کے ساتھ آتا ہے، یعنی ہاذا یہ کے معنی میں، ہاذانی، یہ 2 چیزیں، اور ہاؤلائی، تو ما انتم ہاؤلائی جیسے آپ کہتے ہیں، تو ہاؤلائی میں بھی، تو ہاذا، ہاذانی، ہاؤلائی، یہ سب میں جو ہا ہے، یہ اس میں اشارہ ہے، اس کے ساتھ آ رہا ہے۔
ذا اور زان اور ہاؤلائی کے ساتھ. اچھا، اور ہاذا یہ جو ہا ہے ضمیر منفصل کے ساتھ بھی آتا ہے، جیسے ہا انتم اولائی، تو جو اصل میں انتم ہا اولائی ہے تو یا ہوا ذا اصل میں ہوا ذا ہے، ہوا ہاذا ہے، لیکن قرآن میں دیکھیے آل عمران کی آیت نمبر 119 ہے ہا انتم اولائی، ہا انتم اولائی. تو یہاں ہا الگ منفصل ہے، مبتدا سے پہلے استعمال ہوا ہے، اور جب خبر اس میں اشارہ پر مشتمل ہو. اچھا، تیسری بات ذرا نوٹ فرمائیے کہ ہا حرف ندا کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے، اور جب اس میں منادا معرف باللام ہو، معرف باللام ہو، جیسے مشہور چیز ہے یا ایھا الذین آمنوا، تو یا ایو کے بجائے آپ کیا کہتے ہیں؟ ایو ہا لگاتے ہیں درمیان، یا ایو الذین آمنوا نہیں کہتے، یا ایھا الذین آمنوا. تو یہاں ہا دیکھیے یہاں حرف ندا کے بعد آیا ہے. اسی طرح دیکھیے یا ایھا النبی، سورہ انفال کی آیت ہے یا ایھا النبی، یہاں بھی یا حرف ندا ہے، اس کے بعد ایون اور اس کے درمیان ہا لگایا گیا. اچھا دیکھیے ہا کے کچھ اور بھی استعمالات ہیں، تو جیسے مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں ہا افعل کذا، ہا افعل کذا، دیکھو میں یہ کروں گا. یا آپ کہتے ہیں ہا ان زیدن منطلق، ہاں دیکھو زید جانے والا ہے، ان زیدن منطلق، تو وہ تو جائے گا ہی. اچھا دیکھیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وقت پر ایک ہا کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، تو اس کو ہا اس سکتی یا ہا الوقفی کہتے ہیں، ہا اس سکتی یا ہا الوقفی کہتے ہیں. مثال کے طور پر سورہ قاریہ کے اندر ہے القاریہ، دیکھیے آخر میں ایک ہا ہے نا، القاریہ مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ، نہ موازینہ ہے، دیکھیے آپ فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، راضیہ ہا دیکھ رہے ہیں. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، نُہ پہ بھی ہا دیکھیے، فَأُمُّهُ ہاویہ، ہاویہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. تو یہاں وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، تو یہاں پر ما ہیہ تھا، اصل میں یہ ہا کا اضافہ کیا گیا ہے یعنی قافیے کی رعایت سے، یعنی قاریہ اور راضیہ، عیشت الراضیہ، حاویہ، نار حامیہ، اس سے ملانے کے لیے ما ہی تھا اصل میں، ما ہی، ما ہیہ، ما کا مطلب ہے کیا، یہ کیا ہے، ما ہیہ، تو ما ہیہ کر دیا، اس میں ایک ہا کا اضافہ کیا گیا ہے قافیے سے ملانے کے لیے. اس کو ہا السکتی یا ہا الوقفی کہتے ہیں. اچھا جی، حرف نمبر 66 حلا، حلا، تو یہ دو حروف سے مرکب ہے، تو حلا، حلا، حل پلس لا مرکب ہے. وائی ڈونٹ، حلا کا مطلب ہے وائی ڈونٹ، یہ حرف تحدید ہے، ابھارنے اور رکسانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں حلا آمنتا، تو حلا آمنتا کا مطلب ہے آخر آپ کیوں ایمان نہیں لے آئے، حلا آمنتا، تو آپ ایمان کیوں نہیں لے آتے، حلا آمنتا.
اچھا، کسی اچھے کام کو چھوڑ دینے پر بطور ملامت بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی ابھارنے کے لیے بھی، یعنی حل آمنتا، آپ کیوں ایمان نہیں لے آئے، اور ملامت کے لیے بھی حل ترکت الخیر، کہ آپ نے یہ نیکی کیوں چھوڑ دی، آپ نے یہ حل ترکت الخیر، تو یہ اس میں استفہام بھی ہے نا، حل تو سوال ہے، حل آمنتا کہ آپ ایمان کیوں نہیں لاتے، تو یہ سوال ابھارنے کے لیے ایمان لائیے، جلدی کیجیے، اور حل ترکت الخیر کہ یعنی کیوں آپ نے یہ نیکی چھوڑ دی، یہ بھلائی اچھا کام تھا، خیر کا کام تھا۔ اب آ جائیے حیا، تو حیا بھی حرف ندا ہے، بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کی اصل عیا ہے، اور وہ جیسے تو حیا علی، تو مطلب وہی ہے پکارنا، حرف ندا، اے علی، حیا کا مطلب ہے اے۔ اچھا، اب ذرا ایک لمبا سبق ہے، اور یہ سبق واو کا ہے، اور یہاں واو کی بہت ساری قسمیں ہم بیان کرنا چاہتے ہیں واو کی، اور یہ دیکھیے 68واں حرف ہے، 68 واو کی۔ تو ایک تو واو برائے عطف ہوتا ہے، یہ معطوف اور معطوف علیہ کو جمع کرنے کے لیے آتا ہے، اور دونوں کا حکم ایک ہی ہوتا ہے۔ جیسے آپ قرآن میں دیکھتے ہیں، کُلٌ آمن باللہ وملائکتہ ورسلہ، کُلٌ آمن الرسول، آمن الرسول بما انزل الیک والمؤمنون، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر بما انزل الیک، جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا ہے، تو اس پر خود آپ ایمان لے آئے ہیں، اور مومن صحابہ وہ ایمان لے آئے ہیں، یعنی آمن الرسول بما انزل الیک والمؤمنون، رسول اور مومنون سب کے سب ایمان لے آئے، کلن سب، آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ دیکھیے یہاں یہ واو استعمال ہوا ہے 3 مرتبہ، 4 چیزوں کو جوڑ کر 3 واو استعمال کیے گئے، تو سب ایمان لے آئے اللہ پر، اللہ کے ملائکہ یعنی فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اور اللہ کے رسولوں پر، آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ تو دیکھیے یہ کیا ہے، سب کا حکم ایک ہی ہے، اور آمنہ کے ساتھ بی کا صلہ استعمال ہوا ہے، تو سب مجرور ہو گئے وہ۔ اچھا، اب دیکھیے دوسری مثال اس کی ہے، بکر قائد و اخوہ قائم، تو یہاں 2 جملوں کے درمیان آیا ہے، بکر قائد اور اخوہ قائم، درمیان میں واو ہے، تو بکر جو ہے بیٹھا ہوا ہے، اور اس کا بھائی کھڑا ہوا ہے۔ تو دیکھ رہے ہیں آپ، اوپر کی مثال میں یہ تھا کہ ایک اللہ اور ایک فرشتے اور کتاب اور رسول، یہ الگ الگ ایک مفرد الفاظ تھے نا، مفرد الفاظ کو واو کے ذریعے سے جوڑ دیا گیا تھا۔ یہاں جملہ اسمیہ کو واو کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، بکر قائد و اخوہ قائم، بکر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے بھائی کھڑے ہوئے ہیں۔ تیسری مثال دیکھ لیجئے، ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطۃ، تو یہاں بھی دیکھ رہے ہیں آپ ہو کیا رہا ہے، تو یہ جملے فعلیہ ہے، پچھلا جملہ اسمیہ تھا، یہ فعلیہ ہے، فعلیہ جملوں کو بھی آپس میں جوڑ دیا گیا ہے، فعل امر ہے، دیکھ ادخلوا الباب سجدا، تو سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں داخل ہونا، وقولوا حطۃ، اور کہتے ہوئے جانا، معافی معافی کہتے ہوئے داخل ہونا۔ تو یہاں قولو بھی فعل امر ہے اور ادخلو بھی فعل امر ہے، اور درمیان میں ان 2 جملہائے فعلیہ کے واو استعمال ہوا ہے۔ اچھا جناب، ایک واو کی قسم ہوتی ہے، یہ تو واو عطف کا تھا،
جو مفرد کو جوڑتا ہے یا جملہ اسمیہ کو جوڑتا ہے یا جملہ فعلیہ کو جوڑتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے یعنی واو استئناف کی۔ بعض جملوں میں واو موجود ہوتا ہے لیکن دو چیزوں کو جمع کرنے کے بجائے صرف ایک فقرے سے جوڑنے کا کام دیتا ہے، اسے واو استئناف کہتے ہیں۔ تو واو استئناف سے نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے، یہ پچھلے جملے پر عطف نہیں ہوتا۔ جیسے دیکھیے قرآن مجید میں ثم قضا اجلا، پھر اللہ نے اجل کا تعین کیا، مدت کا تعین کیا، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور اللہ کے پاس تو ایک متعین مدت ہی تو ہے، فکسڈ ایک ٹائم مقرر ہے اللہ کے نزدیک۔ اب آ جائیے، واو کی ایک قسم وہ ہے جو قسم کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور جیسے اس کی مثالیں بہت قرآن میں، والتین یعنی انجیر کی قسم، انجیر کی گواہی ہے، والشمس سورج کی گواہی ہے، سورج کی قسم۔ اور ایک واو حالیہ ہے، یہ ہم پہلے بتا چکے ہیں آپ کو کہ یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر حال کا معنی دیتا ہے، اسے واو حالیہ کہتے ہیں۔ اس کا ترجمہ حالانکہ، اس حال میں وغیرہ الفاظ سے کیا جاتا ہے، اور واو کے بعد جو جملہ آتا ہے اس کو جملہ حالیہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ کہف کی آیت ہے، دیکھیے، تحسبہم ایقاظا، تحسبہم ایقاظا، کہ آپ سمجھتے کہ یہ لوگ جاگ رہے ہیں، ایقاظ، لیکن نہیں، ایسا معاملہ نہیں تھا۔ وہم رقود، وہ تو سوئے ہوئے تھے، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے، وہم رقود، تو یہ ہوا کا ترجمہ ہم کیا کریں؟ حالانکہ۔ دیکھیے اسی طرح اگلی مثال سورہ یوسف کی ہے، تو لَيُوسُفَ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، تو اب وہ یوسف علیہ السلام کے جو 10 بھائی ہیں، ایک بھائی تو ایک ہی ماں سے تھے، وہ ان کے سگے بھائی تھے، باقی سوتیلے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ یوسف اور ان کے بھائی بن یمین احب الی ابینا منا، ہمارے والد کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں، تو وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، حالانکہ ہم ایک جتھا ہیں، حالانکہ ہماری تعداد زیادہ ہے، لیکن بھائی والد صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ یوسف اور ان کے بھائی بن یمین ہی زیادہ محبوب ہیں۔ چلیے جی، اب واو جو ہے یہ ربا، واو ربا، تو یہ بعض اوقات واو کو ربا کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور ربا یا ربا کا مطلب ہوتا ہے بسا اوقات، بعض اوقات اور بہتیرے، جیسے ہم دیکھتے ہیں وَبَلَدَةٍ لَيْسَ بِهَا أَنِيسٌ إِلَّا الْيَعَافِرُ وَإِلَى الْعِيسِ، تو یہ دیکھیے شاعر یہ کہتا ہے وَبَلَدَةٍ لَيْسَ بِهَا أَنِيسٌ إِلَّا الْيَعَافِرُ وَإِلَى الْعِيسِ، تو بے شمار شہر ایسے ہیں جس میں ہمارا کوئی انیس نہیں ہے، منس و غمگسار نہیں ہے۔ وَبَلَدَةٍ لَيْسَ بِهَا أَنِيسٌ، اور إِلَّا الْيَعَافِرُ، ہاں کچھ ہرن ہیں، اور وَعَلَى الْعِيسِ، اور اسی طرح کچھ بھورے رنگ کے اونٹ ہیں، تو وہ ہمارے انیس و غمخوار ہیں۔ تو یہاں جو پہلا واو ہے تو مطلب یہ ہے وَبَلَدَةٍ، یہ جو پہلا واو ہے یہ ربا کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، یعنی بہت سارے شہر ایسے ہیں، بے شمار ایسے شہر ہیں۔ اسی طرح اگر آپ یہ کہیں وَبَلَدَةٍ سِرْتُ، تو اس کا مطلب ہوگا کہ بہت سارے شہر ہیں جن کی میں نے سیر کی، میں نے بہت سارے شہروں کی سیر کی۔ یہاں واو کا مطلب کیا ہے؟ بے شمار، بہت سے۔
چلیے، واو کی ایک قسم ہوتی ہے جس کو واو معیت کہتے ہیں، اور along with کا مفہوم دیتا ہے۔ یہ مفعول محو سے پہلے استعمال ہوتا ہے، اور اس واو کے بعد آنے والا اسم منصوب ہوتا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں سرت والشارع الجدید، تو نئی سڑک کے ساتھ ساتھ میں چلتا گیا۔ سرت، تو یہ کیا ہے؟ یہ مفعول معہ ہے۔ سرت والشارع الجدید، نئی سڑک کے ساتھ میں چلتا ہی گیا۔ اچھا، کبھی واو فا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہ ذرا اہم بات ہے، غور فرمائیے یہاں۔ تو یہ تعقیب کے لیے، فالو اپ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور فلما اسلما، یہ وہاں حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل کی قربانی کا واقعہ سورہ صافات میں بیان ہوا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے فلما اسلما، جب دونوں اللہ کے حکم کے آگے جھک گئے، یعنی حضرت ابراہیم بھی اور ان کے اطاعت گزار بیٹے حضرت اسماعیل بھی۔ فلما اسلما، دونوں جھک گئے، دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا، دونوں اللہ کے مطیع بن گئے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، اور حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو ماتھے کے بل اوندھا گرا دیا۔ وتلہ للجبین، پیشانی کے بل، ماتھے کے بل الٹا گرا دیا۔ ونادیناہ ان یا ابراہیم، اور پھر ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ انا کذالک نجزی المحسنین، بلا شبہ ہم اسی طرح جو نیک عمل کرنے والے لوگ ہیں ان کو اپنی جزا سے نوازتے ہیں۔ تو یہاں غور فرمائے آپ نے، فلما اسلم و تلہ للجبین و، اور نادیناہ ان یا ابراہیم، تو یہاں تین جملوں کے درمیان 2 مرتبہ واو کا استعمال کیا گیا ہے۔ تو یہاں واو اور کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ تعقیب کے لیے، یعنی ایک کے بعد دوسرا عمل ہوا ہے، دوسرے کے بعد تیسرا عمل ہوا ہے۔ پہلے دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا، اس کے بعد پھر واو وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، پھر حضرت یعقوب نے ان کو زمین پر، حضرت ابراہیم نے حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو اوندھے منہ لٹا دیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، ماتھے کے بل اوندھا لٹا دیا۔ وَنَادَيْنَاهُ، تو اور پھر اس کے بعد پکارا اللہ تعالیٰ نے، اس کے بعد ہم نے پکارا ان یا ابراہیم، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ اچھا جی، ایک واو ناصبہ بھی ہوتا ہے، ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ واو تو نہیں، نفی، امر، استفہام، تمنا، عرض اور ترجی کے جواب میں اگر واو آئے تو یہ واو بھی اپنے آنے والے فعل مضارع کو خفیف کرتا ہے، یعنی منصوب کرتا ہے، اور بالکل اسی طرح جس طرح فا کرتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر لا تأمر بالصدق وتکذب، لا تأمر بالصدق، نیکی کا حکم مت دیجیے، لا تأمر بالصدق وتکذب، جبکہ آپ خود جھوٹ بول رہے ہیں تو دوسروں کو سچ بولنے کی نصیحت مت کیجیے، لا تأمر بالصدق وتکذب، اور خود آپ جھوٹ بول رہے ہیں دوسروں کو نصیحت کریں، ایسا مت کیجیے۔ اچھا جی، بعض اوقات اللہ کے بعد زور کلام کے لیے بھی واو کا استعمال کر لیا جاتا ہے، جیسے عربی میں کہتے ہیں کہ ما من احد الا وفیہ عیوب، ما من احد الا وفیہ عیوب، کوئی شخص ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اس میں عیب ہوں۔ تو یہ مضمون حدیث میں بھی آیا ہے، کل بنی آدم خطاء،
بنی آدم، آدم کی اولاد ساری کی ساری، کل بنی آدم خطاؤن، یہ سب خطا کار ہیں، سب خطا کر رہے ہیں۔ وہ خیر الخطائین، لیکن خطا کاروں میں سب سے بہتر خطا کار وہ ہیں، وہ خیر الخطائین التوابون، جو توبہ کرتے ہیں، اللہ کی طرف پلٹتے ہیں۔ چلیے جی، اب یہ 69 نمبر کا حرف ہے، 69، اور یہ سب سے آخر ہے، آخری سبق کا آخری حرف یا۔ تو یا بتایا جا چکا ہے حرف ندا ہے اور اے کا مفہوم دیتا ہے، مرکب اضافی میں مضاف کو منصوب کر دیتا ہے۔ تو تفصیلات پھر وہاں آپ سبق نمبر 77 میں دیکھ لیجئے۔ جیسے آپ عبد الباسط کو پکار رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں یا عبد الباسط، عبد الباسط کے بجائے عبد الباسط، یا عبداللہ، عبداللہ کے بجائے عبداللہ، اور اسی طرح یا عبد الرحمن، اور بعض اوقات یا کو حذف بھی کر دیتے ہیں اور صرف اتنا ہی کہتے ہیں عبد الرحمن، عبداللہ۔ عبداللہ کا مطلب یہی ہے، دال پہ زبر جب ہو تو بلایا جا رہا ہے اس کو۔ اچھا جی، اسی طرح دیکھیے دوسری مثال، یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ یا کی وجہ سے ابا ہریرہ ہو گیا۔ کیوں؟ ابا جو ہے وہ مضاف ہے اور ہریرہ جو ہے وہ مضاف الیہ ہے۔ اور کبھی آپ کہتے ہیں، یہ مثال میں سمجھا چکا ہوں، دوبارہ سن لیجئے، یا ربنا، تو یا ربنا یا کی وجہ سے دیکھیے ربو ربا ہو گیا، یا ربا نا، تو اے ہمارے رب، اے یا ربنا۔ تو کبھی یا کو حذف بھی کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ مثال تھی یا کی، اور یہاں ہمارا سبق نمبر 251 اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اس کتاب کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائی۔ تو آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ اس کتاب کو آپ بار بار پڑھیں اور ان کے تغیرات پر غور کریں اور دوسروں کو پڑھانا شروع کر دیں، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی قرآن فہمی اور آپ کی حدیث فہمی میں اضافہ ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔